بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کی ایسی کہانی جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، سنانا چاہتی ہوں۔ ایک ایسی داستان جو روز میری روح کو گھائل کرتی ہے۔ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت ازواجی زندگی گزار رہی تھی۔ سائیں میرے شوہر میرا مان تھے اور میری زندگی تھی۔ اولاد نہ ہونے کا طعنہ مجھے سارم نے کبھی نہیں دیا تھا۔ باجی مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، سائم بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی، آخر جیجا جی ہیں تمہارے، کیوں ہوں نا سارم؟ میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں؟ سارم نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے سارم پر بہت پیار آیا۔ سارم واقعی آپ بہت اچھے شوہر ہیں۔ ملکہ عالیہ کے ان تعریفی کلمات نے غلام کے خون کو صبح اسیر بڑھا دیا۔ اب چلیں، اگر ملکہ و غلام کے درمیان گفتگو مکمل ہو چکی ہو تو؟ سعدیہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا سعدیہ، واپسی سارم کے ساتھ آؤ گی یا پھر آٹو کر کے واپس آؤ گی؟ باجی یہ جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا۔ جیجا جی بروقت ضرورت ڈرائیور، خانسامہ، مالی، باڈی گارڈ، بس یوں سمجھو جیجا جی نہیں، یہ ایک ایسا ایڈونچر کریکٹر ہے جسے آپ جب چاہیں اپنے من پسند کردار میں ڈھال لیں۔ سارم نے ہاتھ باندھ کر بھول بن کر ساتھ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سارم، سعدیہ کو اپنے ساتھ ہی واپس لے آئیے گا، اور ہاں سعدیہ کوشش کرنا جلدی فارغ ہو جاؤ۔ جی باجی، سعدیہ نے سعادت مندی سے کہا۔ سعدیہ اس سے پہلے بھی میرے شوہر کے ساتھ جاتی رہی تھی۔ مجھ سے امی نے ایک دو دفعہ کہا بھی سعدیہ کو سارم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی سارم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ کوئی اور اگر مجھے کہتا کہ احتیاط کیا کرو تو میں بہت ترش جواب دیتی کہ یہ گندگی تمہاری آنکھوں اور دماغ میں ہے، تمہارے گھر کے مرد ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ سارم سعدیہ کو ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سکی بہن کو چاہتا ہو، بلکہ شاید اتنا اعتماد سکے بھائی بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سارم پر کرتی ہوں، اور اگلی بندی اپنا منہ لے کر رہ جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ سارم اور سعدیہ کے شوخ جملوں کو سن کر میں بھی بہت محفوظ ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ کبھی میرے وہم و گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی، سارم اپنے موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا۔ ویڈیو گیلری کے بعد گانے سننے کے بعد آڈیو لگائی تو ایک عجیب آڈیو تھی، جو آواز تو سعدیہ کی تھی، سعدیہ کے الفاظ تھے یا بمب میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سارم سے کہہ رہی تھی۔ سارم، اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی تھی۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ آڈیو شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سارم بھول گیا تھا۔ میں گم سم تھی، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ ان دونوں نے میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی؟ سارم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ سارم نے صاف الفاظ میں مجھ سے کہا۔ اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب وقت دیکھ کر تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ دیکھو میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں تم کو بھی طلاق نہیں دیتا۔ اچھا ہوا یہ بات آج تم پر خود کھل گئی ہے۔ سارم نے کہا۔ کیا تم مجھ کو طلاق دے دو گے؟ میں نے بھی پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سارم سے پوچھا۔ ہاں کیوں کہ نہیں، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بیگ اٹھایا، امی کے گھر گئی۔ سعدیہ سے کہا۔ ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے؟ تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی ڈس لیا، تو نے میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ باجی جو دل چاہے کہو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے۔ میں اور سارم کوشش کریں گے کہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کرو، تم اور سارم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا آئندہ اپنی غلیظ زبان سے میرا۔ میں نے سعدیہ کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ سعدیہ نے بھی میرا لحاظ نہیں کیا اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا۔ سب کچھ تو میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اسی آگ میں جلنا تھا۔
طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سارن نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو خود میں نے ہی ہوا دی تھی۔ میں ہی تو کہتی تھی سارن بہت با کردار ہے، سعدیہ بہت نیک ہے، گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، میں ہی تو تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ شریعت کی اگر میں نے بات مانی ہوتی اور سالی بہنوئی میں کچھ قیود لگائے ہوتے تو آج مجھے ان شعلوں میں نہ جلنا پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، میری اس کہانی کو آپ لکھ دیجئے گا تاکہ آئندہ اور کوئی نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھوپھی بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور بھانجی کو۔ آپ ان سب کو ان شعلوں میں جلتے سے بچا لیجئے، بتا دیجئے انہیں یہ شعلے جو انہیں جلاتے ہیں ان کی پرورش بھی یہ خود ہی کرتی ہیں۔ روشن خیالی کی آڑ میں ماڈرن الزام کے خمار کے اسلام آباد ہی میں نجات ہے، سلام میں ہی سکون اور راحت ہے۔ آئیں نادیہ کی سچی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتہ کوئی اور نادیہ ان شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔